طرف آؤں گا. یہ مثال سمجھ میں آئے گی تو پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی جو حدیث میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, حدیث بتائی جا رہی ہے. آج اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ لوگوں نے ہر کام کو امپورٹنٹ کام ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. جب ان سے پوچھو بھائی امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, اہم کام کسے کہتے ہیں, تو کہتے ہیں جو نہیں ہوگا تو جو ہم نہ کریں تو نقصان ہو جائے. تو بھئی یہ جو دوسرا کام جس کو شریعت اہم کہہ رہی ہے, یہ نہیں کرو گے یہ اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا, تو یہ تو زیادہ اہم ہے. تو آپ کی نظر میں اہم کام کی جو ڈیفینیشن ہے, جو تعریف ہے, وہی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا, تو ٹائم تو آپ کا ویسٹ ہی ہوتا رہے گا, ٹائم ضائع ہوگا, وقت ضائع ہوگا. آپ نے جو سائنس کے طلبہ ہیں ایک مثال پڑھی ہوگی نا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان پٹ کم ہوتا ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں ان پٹ میں پورا زور لگ جاتا ہے, آؤٹ پٹ اس کا بولو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک مثال پڑھائی جاتی ہے نا, جو قوت کا جو بازو ہے, لیور جسے کہتے ہیں نا, جتنا لمبا ہوگا زور اتنا کم لگے گا, آؤٹ پٹ اتنا, بول لو نا کیا جا رہا ہے یار. اب ہم بھی تو زور لگا رہے ہیں تو کچھ آؤٹ پٹ تو ملے نا اس کا. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, اب مثالوں کو سمجھانے کے لیے دوسری مثال دینی پڑتی ہے, اس دوسری کو سمجھانے کے لیے تیسری مثال دینی پڑتی ہے. شعر یاد آ جاتا ہے, خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا. الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. دیکھیں کسی چیز کو آپ نے پش کرنا ہے نا, دھکا لگانا ہے, ایک پینڈوانا طریقہ ہے, اتنا بڑا پتھر ہے, آپ زور لگاؤ اس کو. دو بندے مل کے کیا لگائیں, جیسے گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں ایسے اس کو دھکا لگائیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی اس کا مرکز تلاش کریں, اس پتھر کا جو مرکز ہے جہاں سارا اس کا زور ہے وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ آپ کوئی لوہے کا لمبا پائپ رکھیں اور اسے کھینچیں پیچھے تک, یوں کر کے تھوڑا سا پش کریں گے وہ حرکت میں آ جائے گا. اور آسان مثال, میں نے کہا نا مثال کو سمجھانے کے لیے پھر مثال دینی پڑتی ہے. ایک نٹ کھولنا ہے آپ نے, کھڑے ہو کر زور لگائیں آپ, کھل جائے گا؟ نہیں کھلتا. آپ نے پورا زور لگا دیا, ہو سکتا ہے آپ کھل جائیں اسی چکر میں. بعض لوگ زور لگا رہے ہوتے ہیں نا کسی بڑے نٹ کو کھولنے کے لیے, تو خود کھل جاتے ہیں, وہ جوائنٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, بازو میں درد ہو جاتا ہے. پھر وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کھل گئے ہیں, ہمیں دوبارہ اسی جگہ لے آؤ جہاں ہم نٹ کھولنے سے پہلے تھے. تو اس نٹ کھولنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک پانا لے کر آؤ, اس پانے کا جو بازو ہے نا, جتنا ڈنڈا اس کا لمبا ہوگا اتنا زور آپ کو کم لگانا پڑے گا. تو زور لگا رہے ہو, لیور جو ہے نا زور لگا رہے ہو, نہیں لگ رہا تو تھوڑا اور بڑا والا پانا لے آؤ, تو زور کم لگانا پڑے گا, اس کا رزلٹ زیادہ نکلے گا. اس سے ہمیں ایک اصول تو پتہ چلا نا کہ بھائی ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں تمیز سے, طریقے سے, اس کے اصولوں کے مطابق ہو تو محنت کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پنڈوانہ طریقے سے کوئی کام کریں گے تو آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, زور پورا آپ کا لگ جائے گا. 100% یہی اصول آخرت میں بھی چلتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کہتا ہے نا, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی محنتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا آخرت میں بہت اجر ملے گا, لیکن ان کی یہ سمجھ غلط ہے. ان کی سارے عمل برباد ہونے والے ہیں, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے, برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال. کیوں؟ وہ زور جس طرح سے لگا رہے ہیں نا, چاہے وہ آخرت ہی کے لیے لگا رہے ہوں, اس زور میں کچھ ٹیکنیکل قسم کی خرابیاں ہیں.
وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ٹائم بچا نہیں رہے ہیں.